بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی کی مناسبت سے آج یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت عظیم المرتبہ شخصیت کے کئی عظیم پہلو ہیں۔ سب سے بڑا حوالہ ان کی شخصیت کا تو یہ ہے کہ وہ مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے صحابی تھے۔ اس کے علاوہ ان کی شخصیت کے عظیم پہلوؤں میں عظیم المرتبت آپ کہہ لیں، ان کو بصیرت و تدبر، ایفاء عہد اور عزم و استقلال، وفاداری کا پیکر۔ انہوں نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سفر و حضر میں ان کے ساتھی رہے ساری عمر، اور ان کا ایثار و انفاق بھی بے مثال تھا، بے مثال ایثار، بے مثال انفاق۔ اسی کی بدولت بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے اپنی جو دولت اسلام کے لیے نچھاور کی اور کسی بات کی پرواہ نہیں کی، تو یہ ایک بڑا ورثہ۔ اس کے علاوہ آج میں ان کی شخصیت کا ایسا پہلو، ایسا وصف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، کم سے کم میں نے تو کہیں نہیں پڑھا یا کہیں نہیں سنا۔ وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے، کوئی بھی انقلابی پیغام آتا ہے، کسی بھی تبدیلی کی بات آتی ہے، کسی نظام کی تبدیلی کی بات آتی ہے، کوئی کسی نظام میں اصلاحات کی بات آتی ہے، کوئی ایسی بات کو جو بالکل انہونی ہوتی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس کی تائید میں سب سے پہلے جو معاشرے کے پیشے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، غریب لوگ، استحصال زدہ لوگ جو ہوتے ہیں، وہی سب سے پہلے اس بات پہ، اس نظریے پہ لبیک کہتے ہیں، کیونکہ انہی ہی کو تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی کو یہ امید ہوتی ہے کہ جن کو اب تک انصاف نہیں ملا، تو شاید اس نئی آواز، نئے نظریے سے، نئے انقلاب سے کوئی ہمیں انصاف مل جائے اور کوئی ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اس کے بنسبت جو معاشرے کے امراء ہوتے ہیں اور جو مراعات یافتہ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی ایسی آواز پہ نہیں جاتے، کیونکہ ان کو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ تو اس نظام کے بینیفیشری ہوتے ہیں۔ تو وہ کس طرح ایک نئی نظریے کو ان کو ضرورت بھی نہیں ہے اس کی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم اعزاز ہے کہ وہ صاحب ثروت ہوتے ہوئے، معاشرے میں ایک بہت بلند مقام رکھتے ہوئے بھی، انہوں نے حضور کی دعوت پہ شروع میں ہی، جیسے ہی انہوں نے حضور نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے اس پہ لبیک کہا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ان کی تجارت پہ کیا نقصان ہوگا، ان کی حیثیت پہ، ان کی جو مرتبہ ہے معاشرے میں، اس پہ کیا حرف آئے گا۔ انہوں نے، شاید یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا ان کے پر کہ انہوں نے ایمان کی دولت ان کو ملی اور بہت صورت کے ساتھ، اور انہوں نے حضور کی شخصیت پہ اعتماد کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ ان پہ ایمان لائے۔ عثمان غنی بھی بہت مالدار اور صاحب ثروت شخص تھے، تو ان کو بھی یہی اعزاز حاصل ہے۔ لیکن پہل بہرحال ان کے حصے میں آئی، حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں۔ تو یہ جو عظیم ان کا وصف ہے، اور اس کے علاوہ جو پوری شخصیت ان کی آپ دیکھیں تو مختصر اگر کہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعد از انبیاء بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔